السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین در اللہ المکنون سر اللہ المقصون نور الافئدة والعیون عالم ما کان وما یکون سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد المصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء وعلى آلہ اولی الصدق والصفاء واصحابہ النجوم الہدى اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ ادبگاہی زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا بمصطفیٰ برساخ شران کے دی ہماؤز اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بلغ العلابی کمالی کشفت تجابی جمالی حسنت جمیع و خصالہ صلو علیہ و آلہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھاریں چلتی ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا، دھاریں چلتی ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا میں وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، پھر کر یوں گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں سارا مجمع بآواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند اللہم
صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ بحمدک۔ میلاد مبارک آپ کو، سرکار کے عاشقوں کے چہرے چمک رہے ہیں، پٹیل نگر کی یہ گلی بھی چمک رہی ہے، نعت بھی پڑھی گئی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں مشکور ہوں ان نعت خواہ حضرات کا کہ جنہوں نے نعت پڑھ کر ایک ماحول بنا دیا، ورنہ جب میں آیا تو مجھے ایسے لگا کہ میں سامعین کے شعور تک پہنچتے پہنچتے کہیں ہار نہ جاؤں۔ نعت خوانوں نے ماشاءاللہ ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ اب بہت آسان ہو گیا میرے لیے، وہ اس لیے کیونکہ جب حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے تو ہمارا ایمان کہتا ہے وہ سننے کے لیے آسمان سے ملائکہ بھی زمین پر آ جاتے ہیں۔ یہ حضور کی نعت، کچھ دیر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کی تلاوت جو خطبہ مسنون میں کی ہے اس پر گفتگو کروں گا، سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نام اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا کیا، اور ہمارے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، اور جب ہمارے نبی آئے تو ہر ایک کا نام محمد ہو گیا۔ آج آپ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھیں گے، محمد فلاں احمد، محمد ہوگا یا احمد ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس نام گرامی پر اتنے اکرام کیے ہیں کہ جس نے یہ نام رکھا، حضور فرماتے وہ محفل میں آئے تو اس کی عزت کرو اور اس کے لیے جگہ بنا کر کے دو۔ یہ نام جس کا رکھا گیا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کا یہ نام رکھا تو اس لیے اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ یہ تو بس نام ہے، شفاعت کر رہا ہے، اور جب آپ شفاعت کرنے آئیں گے تو نہ جانے کتنوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ بس آپ کا نام شفاعت کر رہا ہے، جس کو آپ کا نام رکھ دیا گیا، میرے حضور کا نام لوگوں کو جنت میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نام میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ نے اس نام کو بہت بلند کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نام کو بہت اونچائی عطا فرمائی ہے۔ ایک ہوتی ہے شہرت دینا، ایک ہوتا ہے شہرت کے ساتھ عزت دینا۔ اللہ رب العزت نے اس نام گرامی کو شہرت بھی عطا فرمائی ہے، اور اس شہرت پر اللہ رب العزت نے بے پناہ عزت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ نام ہے جس نام کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ جس کی بلندی کا حد کوئی دنیا کا آرکیٹیکٹ، کوئی دنیا کا میٹر اور پیمانہ ناپ نہیں سکتا۔ ہاں اگر اندازہ لگانا ہے کہ یہ نام کتنا بلند ہے تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنا نام رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھا ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنا نام رکھا ہے، اللہ نے وہاں وہاں اپنے محبوب کا نام رکھا ہے۔ ہم نے خطاب شروع نہیں کیا تھا کہ اذان ہو گئی، اور اذان یہ ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے بعد ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اس نام گرامی کو اتنا بلند کیا ہے کہ اگر کسی کو مسلمان ہونا ہے تو یہ نام لے کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ یہ نام جب تک نہیں لیا جائے گا کوئی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان ہے وہ اس نام کو ادب سے لینے کے بعد مسلمان ہوا، اور جو مسلمان ہے
مسلمان ہو کر کے مرنا چاہتا ہے تو اسے یہ نام لے کر مرنا ہوگا. وہ اس دنیا سے ایمان والا مرنا چاہتا ہے تو یہ نام لے کر مرنا ہوگا. اور جنت میں منکر و نکیر کے سوالات کا جواب دینا ہے، وہاں بھی یہ نام لینا ضروری ہے، وہاں بھی یہ نام لینا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں کئی رسولوں کا تذکرہ کیا. قرآن مجید سورہ بقرہ، سورہ آل عمران صرف آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں تو اللہ رب العزت نے متعدد انبیاء کرام، نبیوں کا، رسولوں کا تذکرہ کیا. اللہ رب العزت جب کسی رسول کو بھیجتا ہے تو کسی قوم کی حد تک بھیجتا ہے. فرماتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں. بنی اسرائیل کیا تھا عزیزان گرامی قدر؟ بنی اسرائیل ایک قبیلہ تھا. یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس کے باہر والوں کو بنی اسرائیل نہیں کہتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بن کر کے آئے تو ایک قبیلے کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے، ایک خطے کے لیے نبی اور رسول بن کر کے آئے، اور ایک زمانے کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے. حضور سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب کے سب ایک زمانے کے لیے رسول بن کے آئے، ایک وقت کے لیے رسول بن کے آئے، ایک حد کے لیے رسول بن کر کے آئے. لیکن اللہ رب العزت نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو یہ نہیں فرمایا محمد الرسول اللہ الی اہل العرب، یہ نہیں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اہل عرب کے لیے، یہ نہیں فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں ایک زمانے کے لیے، بلکہ اتنا کہہ کر کے چھوڑ دیا محمد اللہ کے رسول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا خدا کی خدائی جہاں تک ہے مصطفیٰ کی مصطفیٰ وہاں. یہ ایک زمانے کے رسول بن کے نہیں آئے بلکہ یہ ہر زمانے کے رسول بن کے آئے ہیں. یہ حضرت ابو بکر کے لیے بھی رسول ہے، اور ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے آج جو بچے ہو رہے ہیں ان کے بھی رسول حضرت محمد ہیں. یہ جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے بھی رسول اور حضرت فاروق اعظم کے بھی رسول ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت محمد کو حضرت ابو بکر نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عثمان نے دیکھا، حضرت علی نے دیکھا، بلال حبشی نے دیکھا، سلمان فارسی نے دیکھا، ابی ہریرہ نے دیکھا، انس بن مالک نے دیکھا، تو وہی رسول ہو گئے، وہی ان کے امتی ہو گئے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہاں وہ صحابی ہوئے لیکن امتی ہونے کا جو شرف حضرت ابو بکر کو ملا، امتی ہونے کا وہ شرف ہمیں بھی مل رہا ہے. صرف اس لیے مل رہا ہے کہ ہمارا نبی ایک زمانے کے لیے نبی بن کے نہیں آیا بلکہ ہمارا نبی قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بن کے آیا ہے. ہمارا نبی قیامت تک کے لیے نبی اور بولیے نا بھائی نبی اور رسول بن کے آیا ہے. عزیزانی گرامی قدر، آپ حیران ہو جائیں گے اگر ایک بات کہوں. تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سورہ آل عمران کی تفسیر کرتے ہوئے ایک آیت پر آ کر کے رک گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی امت ہے، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی امت ہے، اور جب یہ تمام نبی ایک جگہ آ جائیں تو یہ خود بھی ایک امت ہو جاتے ہیں. یہ تمام نبی ایک جگہ آ جائیں تو یہ خود بھی امت ہو جاتے ہیں. ہر نبی کی ایک امت ہے، تمام انبیاء مجموعی طور پر ایک امت ہیں، اور ہر نبی کے نبی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ. ہر نبی کے نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. عزیزان گرامی قدر، ہمارے نبی کی شان یہ کہ محمد رسول اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ایک زمانے کے رسول ہیں یا مستقبل کے رسول ہیں. اللہ نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ یہاں سے لے کے قیامت تک کے رسول ہیں. نہیں، آدم کے بھی رسول محمد ہیں، نوح کے بھی رسول محمد ہیں، شیش کے بھی رسول محمد ہیں، شعیب کے بھی رسول محمد ہیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و شعیب و لوط و
ان تمام رسولوں کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت یوشع کے، حضرت ہارون کے، حضرت سلیمان کے، حضرت داؤد کے، حضرت سیدنا زکریا کے، حضرت یحییٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، 1,24,000 پیغمبروں کے بھی رسول حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں، اگر اللہ یہاں پہ تخصص فرماتا محمد الرسول اللہ، اس کے آگے تخصص فرماتا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا، حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا تخصص، پرٹیکولرلی، ان پرٹیکولر، یہ رسول ہیں ان پرٹیکولر، اس قوم کے لیے رسول ہے، بنی اسرائیل کے لیے رسول۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اہل عرب حضرت، یعنی کہ جو قریش کے لوگ تھے، حضرت موسیٰ کے پاس نہیں گئے، قریش کے آبا و اجداد، نہ وہ حضرت عیسیٰ کے پاس گئے۔ وہ یہاں یثرب کے یہاں کہیں نہ کہیں ایک آدھ قبیلہ آباد تھا، لیکن مشرکین مکہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا قبیلہ الگ، ان کا قبیلہ الگ۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کے آئے، اپنے مقدر پہ ناز کرو امبرپیٹ پٹیل نگر میں رہنے والوں، اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا کیا ہے کہ جس رسول کی امت میں آنے کی خواہش انبیاء کرام نے کی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب تخصص نہیں کیا کہ اس زمانے کے رسول ہیں، اس علاقے کے رسول ہیں۔ آپ مکہ میں رہے تو آپ کے رسول محمد ہوں گے، آپ مدینہ میں رہے آپ کے رسول محمد ہوں گے، آپ شام، سیریا، لبنان، بغداد، گلف ممالک، روس چلے جائیں، چین چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، سنگاپور چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، یہاں تک کہ عزیزان گرام قدر سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں سے پوچھو تمہارا رسول، کہیں گی محمد الرسول اللہ۔ آسمان میں پرواز کرنے والے طوطیوں، شاہین سے پوچھو، کہیں گے ہمارا نبی محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اب بھی وہ پتھر اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں مکہ المکرمہ میں میرے نبی کے ساتھ سیر کرنے کے لیے نکلتا تھا تو ایک پتھر پابندی کے ساتھ یہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ۔ اے علی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو رسول جا رہے ہیں، یہ جو کالی زلفوں والے جا رہے ہیں، یہ جو روشن چہرے والے جا رہے ہیں، یہ جو کالی کملی والے جا رہے ہیں، یہ جو گورے مکھڑے والے جا رہے ہیں، یہ جو عاجزی اور انکساری کا پیکر جا رہا ہے، یہ رب کے خزانوں کا مالک جو جا رہا ہے۔ علی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف تمہارا رسول ہے؟ پتھر نے سلام کر کے بتا دیا یہ میرا بھی رسول ہے۔ پتھر نے سلام کر کے بتا دیا کہ یہ میرا بھی رسول ہے۔ ہم کمکمے اسی لیے لگاتے ہیں کہ وہ کمکموں کا بھی رسول ہے، ہم روشنی اسی لیے لگاتے ہیں کہ وہ روشنی کا بھی رسول ہے، ہم جشن اسی لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے ایسے رسول کی امت میں پیدا کیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی فرماتے ہیں اب بھی مجھے یاد ہے وہ پتھر کہ جو میرے نبی پر سلام پڑھتا تھا۔ بخاری مسلم کا مطالعہ کریں، صحیح کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے وہ منبر تبدیل کیا گیا، ایک نیا منبر بنا دیا گیا۔ حضور نئے منبر پر کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دے رہے تھے، ایسے میں دوران خطبہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ سمجھ رہے نا؟ ماشاءاللہ، کسی کے رونے کی آواز آئی، اور رحمت للعالمین کو کسی کا رونا گوارا، بولیے نا، نہیں، کسی کا رونا گوارا۔ حضور کی بارگاہ میں اگر یہودی بھی آ کر کے رو دیتا تو حضور اسلام اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے، سازشوں کو معاف فرما دیتے، بستر کو ناپاک کرنے جانے والے کو بھی حضور نے معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطاب روک دیا، روک کر کے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کون رو رہا ہے، اور حضور نے جب جستجو ظاہر کی تو وہ اور زیادہ آواز سے رونے لگا۔ کہتے ہیں کہ اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے کھو جانے کے بعد جیسے بلک بلک کر روتا ہے ویسے رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا ہے کون رو رہا ہے، اس ٹوٹے ہوئے منبر کو میرے پاس لاؤ۔
ہے توجہ آپ کی، حضور نے کیا کہا؟ اس ٹوٹے ہوئے ممبر کو میرے پاس لاؤ، ہمارے نبی وہ نبی ہے، اس ٹوٹے ہوئے ممبر کو میرے پاس لاؤ۔ وہ ممبر آیا، حضور نے اس کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ حضور نے، آپ کہیں گے کہ ایک ممبر ایک لکڑی کا ٹکڑا کیسے گفتگو کرتا ہے؟ تو جی ہاں، گفتگو تو وہ ضرور کرتا ہے، سننے والا چاہیے، دور و نزدیک کے سننے والے، وہ کان لالے کرامت پہ لاکھ سلام، سننے والا چاہیے۔ بولتی تو ہر شے ہے لیکن سننے والا چاہیے، سننے والا چاہیے۔ وہ رو رہی تھی، اچھا کیوں نہ بولے؟ وہ کیوں نہ بولنے کی قوت رکھے جبکہ میرے نبی کے قدموں سے اٹیچ تھا۔ جو چیز نبی کے قدموں سے اٹیچ ہوتی ہے، مردہ بھی ہو تو زندہ ہو جاتی ہے نا، مردہ بھی ہو تو۔ ارے بھائی، گنبد خضرا کی تصویر کو دیکھ کر یہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اور گنبد خضرا کی تصویر لگا دی جائے گھروں میں تو گھر کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اس گنبد پاک کا یہ عالم ہے تو گنبد کے اندر آرام کرنے والے شہنشاہ کا عالم کیا ہوگا؟ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری نظروں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری نظروں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منبر سے گفتگو کی اور کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ سے جدا ہو گیا، آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے جدا کر دیا گیا، ورنہ میرے نصیب کہ جن قدموں کو چومنا عرش اعظم کو نصیب نہیں ہوا، عرش کو بھی نالین نصیب ہوئی۔ عرش کے نصیب میں بھی کیا آئی؟ نالین آئی، ہے نا، نالین آئی عرش کے نصیب میں۔ یا رسول اللہ، وہ مبارک قدم میں چومتا تھا میرے حضور، مجھے جدا کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرتا ہوں، تو خاموش ہو جا۔ حضور نے دستے تسلی اس پر پھیر دیا، اور پھیر کر کے حضور علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، دیکھیں اختیار مصطفیٰ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تو اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں تجھے جنت کا درخت بنا دوں، جنت کا درخت بنا دوں اور تیرا پھل کھانے کے لیے میں خود آیا کروں، اور اولیاء اللہ آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تسلی پر وہ خاموش ہو گیا۔ پتا چلا یہ محمد رسول اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے مختص نہیں کیا، اللہ نے بریکٹ نہیں لگائی کہ محض، یعنی کہ ہمارے یہاں بلا تشبیہ بلا تمثیل کوئی لیڈر ہوتا ہے تو ایک گلی کا ہوتا ہے، کاؤنسلر ہوتا ہے تو ایک چھوٹے علاقے کا ہوتا ہے، ایم ایل اے ہوتا ہے تو ایک کانسٹیٹوئنسی کا ہوتا ہے، ایم پی ہوتا ہے تو ایک کانسٹیٹوئنسی کا ہوتا ہے نا، منسٹر ہوتا ہے تو ایک اسٹیٹ کا ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، بلا تشبیہ بلا تمثیل، اللہ نے ہر نبی اور ہر رسول کا ایک دائرہ رکھا، ایک دائرہ رکھا، زمانی اعتبار سے اور علاقائی دونوں اعتبار سے اللہ نے دائرہ رکھا۔ لیکن جب اللہ نے ہمارے محبوب کو بھیجا تو فرمایا محمد رسول اللہ، اس کے آگے کچھ نہیں کہا، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ یہاں بات تمام ہوئی کہ یہ ایسے رسول ہیں کہ یہ ہر ایک کے رسول ہیں، یہ ہر ایک کے رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک صحابی رسول ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں اپنے اونٹ کی شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ بہک گیا، اپنی اونٹ کی شکایت کرتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ اسے بلا لاؤ۔ وہ اونٹ آیا، حضور کو دیکھا تو بے ساختہ حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظر آ رہا ہے نا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر کے اسے پایا، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں۔ یعنی کہ سر نذرانہ پیش کرنے میں تو نہ شرک ہے نہ خرافات ہے نا، نہ شرک ہے نہ خرافات ہے، نہ ناراضگی ہے، نہ ناجائز ہونے کا کوئی پہلو ہے،
ہے نا، یہ ثابت ہے جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے اسے قربانی دینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر جسے رسول اللہ کا ارمان ہوتا ہے وہ قربانی کہاں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے۔ وہ قربانی کہاں دیتا ہے، وہ قربانی کہاں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے۔ وہ اونٹ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، اپنا سر رکھ دیا حضور کے قدمین شریفین میں اور رونے لگا۔ حضور نے اپنا دستے مبارک اس کے سر پر رکھا، پھیرا اور اس سے کچھ حضور نے گفتگو فرمائی۔ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ، حضور نے اس سے گفتگو فرمائی اور حضور نے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تو جا، میں تیرے مالک سے بات کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ کیوں باغی ہو گیا، پتا ہے تو اسے کھانا صحیح نہیں دیتا، وقت پہ نہیں دیتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا بوڑھا ہوا تو کیا ہوا، جان تو اس میں باقی، جب تک اس کے اندر جان باقی ہے۔ نوجوانوں سنو، دوستوں سنو، جانوروں پر بڑا ظلم ہم کرتے ہیں، جانوروں پر آج بڑا ظلم ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی جانور بچوں کو کھیلنے کے لیے مل جائے تو بچے اس کو اذیت دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کو یہ سخت ناراض ہے، اللہ اس کے رسول کو یہ سخت ناراض ہے، یہاں تک کہ اگر کتا بھی ہو بلا وجہ اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ وہ اگر وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اسے کچھ معاملہ کر سکتے ہیں، وہ بھی حد میں رہ کر کے، ورنہ وہ نجیس عین کہ جو گھر میں پال لیا جائے شوق کے لیے تو پھر رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہ آئے، لیکن اگر وہ آپ کو باہر مل جائے اور آپ بلا وجہ اسے تکلیف دیتے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو دوزخ میں ڈال دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جاندار کی اہمیت ہے ہمارے یہاں۔ ایک کتے کو بلا وجہ تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے ہمارے دین میں، تو ہم کیسے اپنے ماں باپ کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ وہ دین ماں باپ کو تکلیف دینے کے لیے اجازت کب دے گا؟ وہ دین معصوم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے اجازت کب دے گا؟ وہ دین ساس اور سسر کو، بہو کو تکلیف دینے کی اجازت کب دے گا؟ وہ دین یہ کب کہے گا کسی بہو سے کہ جا تو تہیج لے کے آ، میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، واشنگ مشین لے کر آ۔ بہت سارے ایسے آ گئے ہیں بھک منگے شوہر کہ جن کا کاروبار ہی یہ ہے کہ جب تک باپ کے گھر سے کچھ نہ کچھ آتا رہے گا بیٹی کے ساتھ اچھا رہے گا اور اس کے بعد نہیں رہے گا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں مردود تو ایک نہ ایک دن تو مرے گا، اور اگر ایسا کوئی مردود یہاں بیٹھا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں تیرا نبی کی میلاد سے کوئی تعلق نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ جس کی زندگی کسی کے آنسوؤں پہ پل رہی ہے، جس کی زندگی ظلم اور ستم پر پل رہی ہے، ایسے شخص کا تعلق، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جب تم ہم میں سے ہی نہیں ہو تو میلاد کیوں مناتے ہو؟ جب تم ہمارے دائرے میں نہیں ہو تو تمہارا میلاد منانا کس کام کا؟ اس ساری چیزوں سے ہمیں گریز کرنا ہوگا۔ آپ کے گھر کوئی بیٹی بیاہ کے آتی ہے، شوہر کی، آپ کے بیٹے کی بیوی بن کے آتی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر پرنسس کی، شہزادی کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ پر لازم ہے۔ وہ باپ کے گھر میں جتنی عزت پا رہی تھی اس سے زیادہ عزت آپ کو دینی ہوگی، کیونکہ باپ کے گھر وہ صرف پیدا ہوئی ہے، آپ کے گھر وہ تعلیم لے کے آئی ہے، تربیت لے کر کے آئی ہے، کئی چیزیں سیکھ کر کے آئی ہے اور اپنا گھر چھوڑ کر کے آپ کے گھر کو آئی ہے۔ اسی لیے اسلام نے مہر عورت کے حق میں رکھا، یہ نہیں کہا کہ بیوی کچھ پیسے دے کر آدمی اپنے شوہر سے نکاح کرے، نہیں، اسلام نے یہ کہا کہ تم جس عورت سے نکاح کر رہے ہو اس عورت کا حق ہے وہ اپنا مہر مقرر کرے، وہ اپنا مہر مقرر کرے۔ ہمارا دین وہ دین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار کا میلاد منانے والوں ذرا اپنے اخلاقیات پہ بھی غور کر لو کہ اخلاقیات کی کن پستیوں میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ احسن تقویم کی بلندیوں سے گر کر اسفل سافلین کی پستیوں میں، نجاستوں میں ہمارے سر سڑے ہوئے ہیں، ذہن و فکر سڑی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کا میلاد منا کر کے تو جا رہے ہو، لیکن گھر جانے کے بعد ماں باپ کی توہین کر رہے ہو، یا گھر جانے کے بعد اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو، یا پھر نکاح گھر سے کر رہے ہو کہ مجھے گاڑی ملے گی، مجھے فلاں اتنی دولت ملے گی، مجھے فلاں ملے گا، فلاں ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پھر سرکار کا میلاد منانے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس نے مرتی ہوئی انسانیت کی دستگیری کر کے اسے نئی حیات عطا فرمائی۔
میرا نبی وہ نبی ہے کہ عورتوں کو جس زمانے میں پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، میرے نبی نے ان پیاری پیاری بیٹیوں کو لوگوں کے گھروں کی رحمت و زینت بنا دیا، نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ اور جو عورتیں بیوہ ہونے کے بعد ابھاگن کہلاتی تھی، میرے نبی نے بیوہ سے نکاح کر کے اس بیوہ کو سہاگن بنا دیا۔ میرے نبی نے بیوہ کو سہاگن بنا دیا، میرے نبی نے بیوہ کو حیات عطا فرمائی، بیٹی کو حیات عطا فرمائی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے میرے دوستوں، کہ دنیا بھر میں آج خواتین زندہ تابندہ اور عزت کے ساتھ آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو چارہ ڈالو، تمہارا اس کو چارہ ڈالنا، تمہارا اس کو چارہ ڈالنا، اس کے پیٹ کو بھرنا، اس پر تمہارا حق ہے، حق ہے۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ باقی رہے گا۔ حضور نے دونوں میں کمپرومائز کروا دیا۔ کمپرومائز کس میں ہو رہا ہے ذرا سوچئے گا؟ ہومو سیپینس اور ورٹیبریٹس کس میں ہو رہا ہے؟ دو الگ مخلوقات، ایک جانور ہے، اونٹ ہے، ایک انسان ہے، ان دونوں میں کمپرومائز ہو رہا ہے، ان دونوں میں صلح ہو رہی ہے۔ صلح کرانے والا یا تو خدا ہو یا خدا کا نائب ہو، ان کے علاوہ کوئی صلح نہیں کرا سکتا۔ وہ خدا کا نائب ہے، وہ خواجہ خواجگان ہے، وہ میرا آقا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزانی گرامی قدر، انہی کلمات کے ساتھ آپ کی میں اجازت دیتا ہوں۔ یار زندہ، صحبت باقی، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت محفل میلاد کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ مجھے یہاں سے ایک اور جگہ جانا ہے، سلام میں میری شرکت نہیں ہوگی۔